السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل محمود شانی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ تنویر الرحمان صاحب، ان سے کچھ گپ شپ آج کریں گے۔ ایک تنویر بھائی، ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ جی کرتی ہے ہاں کرتی ہے، جی کرتی ہے ہاں کرتی ہے، ایسا تو صرف ماں کرتی ہے۔ جی کرتی ہے ہاں کرتی ہے، ایسا تو صرف ماں کرتی ہے۔ پیار تو ہے ماں کی ممتا، پیار تو ہے ماں کی ممتا، دنیا ایسا کہاں کرتی ہے۔ تو صاحب میں نے آپ کو ماں کے بارے میں ایک شعر سنایا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ فیصل بھائی، ماں کی تو تعریف میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ظاہری اور باطنی چیز کو کمپیریزن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی جی، آپ ایک چیز آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کسی مرد سے کہوں کہ اپنے پیٹ میں ایک بچہ رکھو، اسے تکلیف کے بعد اسے جنو، تو کیا عالم ہو؟ تو ایک عورت 8-10 بچے پیدا کرتی ہے بھائی نا، اس طرح یہ پاسبل بھی نہیں ہے یار۔ ہم تو آوارہ پھرنے والے ہیں، یہاں گھوم پھر کے آدمی کا تو گھر میں من ہی نہیں لگتا، تو وہ ایک بچے کو لے کے کیسے گھومے پھرے گا؟ یہ فرق ہے، یہ ڈیفرنس ہے۔ آپ معاشرے کی تمام سوچ لے کر آتے ہیں۔ اب مرد کے سوچ میں اتنی زیادہ للہیت ہے اور اتنا زیادہ وسعت ہے، اس میں ایک مخصوص بچے کی طرف فوکس کرنا جو ہے نا، اس میں خاص کر کمی آتی ہے۔ اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، وہ خلوص و محبت اور قوت برداشت کی انتہائی علامت کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اسی کو ممتا کہتے ہیں۔ یہ خلوص کی یہ مثال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی۔ دیکھیں، ایک پیٹ میں شکم میں طفل سازی کے مصائب جو ہے نا، وہ ایک بالکل اندھی محبت ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ اندھی نہ ہو نا، تو آپ یقین، میں کبھی یورپ کی ان لڑکیوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو ایک اپنے پیٹ میں اپنے ملکی قوانین کے خلاف اور اپنے نکاح سسٹم کے مخالف چل کر ایک ناجائز بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہیں، اور ان کے شوق پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شوق ہوتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ کیسا ہوگا۔ یہ صرف محبت، اگر یہ اندھی محبت ہے، اگر یہ اندھی محبت اندھی نہ ہو تو کوئی عورت بھی بچہ جننے کے لیے تیار نہ ہو، جتنی میں تکالیف ہیں۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بچے کے سلسلے میں، وہ بچہ جو پیدا شدہ ہی نہیں ہے، خلوص باطن کی ایک عظیم مثال ہے ایک ماں۔ آپ دیکھیں دوران حمل ایک عورت کے دل کے اعصاب کی کھینچا تانی کا نا ایک عظیم جو نا مرحلہ، جو سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کو دوں، ایک ماں کے سینے سے بچے کے سینے کی طرف، بچے کے سینے سے ماں کے سینے کی طرف جو درد بھرا ملا خون جو بہتا ہے نا، تو یہ بچے اور ماں میں کمال تعلق جو ہے نا پیدا کرتا ہے۔ یہ ماں کی ممتا کو متقی بنا دیتا ہے وہ۔ بے شک، یوں تو ماں کی ہر رگ کی ممتا ہے نا۔ وہ ممتا کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں ہمارے ایک اپنا ہسٹریکل جائیں تو اماں ہاجرہ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب پیاس محسوس ہوئی تو وہ دوڑتی تھی کبھی پانی کی طرف، ننگے پاؤں دوڑا کرتی تھی وہ، اور دوسری طرف اپنے بچے کی طرف دوڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا۔ تنویر بھائی، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیے یار، یہ عورت کا مقام جو ہے وہ اسلام نے دیا، اتنا زیادہ رتبہ دیا عورت کو کہ اپنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی ماں کے سامنے اف بھی نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اب یورپ کا معاشرہ جو ہے، اس میں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح پیش آیا جاتا ہے؟ ان سے مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، تو اس کے بعد انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے وہ کس طرح مینیج کرتے ہوں گے یار وہاں کی لڑکی۔ آج حقوق نسواں ہماری جو کئی عورتیں جو ہیں وہ ان کی پیروی کرنا چاہتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی میرے خیال میں تو یہی معاملات پیش آئیں گے۔ وہ تو ایک چلیں حقوق نسواں کا ایک الگ میٹر بن جائے گا۔ فیصل بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، لیکن ماں وہاں پر بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ بے شک، ممتا ہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یورپ میں کہتے ہیں کسی ماں سے پوچھا گیا تھا اولڈ ہاؤس میں کہ آپ کے خیالات ہیں
اپنے بچوں کے بارے میں. انہوں نے کہا جی میری ان کے لیے صرف اور صرف دعائیں ہیں. وہ اگر مجھے پتہ چلتا رہے کہ وہ اپنی کام پہ خوش ہیں, وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں, تو میں نے منزل پا لی ہے. وہ بچے جو والدہ صاحبہ کو پوچھنے تک نہیں آتے, ان کی خیریت معلوم کرنے نہیں آتے, ایک والدہ کے ان کے متعلق یہ خیالات ہیں. اور پھر ایک پہلی جنگ عظیم کے دوران کہتے ہیں کہ ایک ہنگری کے ایک سپاہی کو نا گولی لگ گئی. گولی کہاں لگی؟ وہ ان کی دماغ کے سامنے گوشے پر گولی لگی. اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کی نیند اڑ گئی. ڈاکٹروں نے ایڑی تک چوٹی زور لگایا, آور گولیاں جو تھی ان کی چولہے ہلا کر رکھ دی, لیکن کوئی فائدہ نہیں. عمل تنویم کو اپنایا گیا, کوئی فائدہ نہیں. اسے اونگ تک نہیں آئی. یہ تو اللہ کے پاس ہے, کسی کو 11 گھنٹے کی وہ گہری نیند دے ہو, کسی کو 11 منٹ اونگنے نہ دے. بے شک. سو کیا ہوا, اس کی ماں ایک دفعہ اس سپاہی نے بتایا کہ اس کی والدہ آئے. وہ ہلکی پھلکی اونگ کی صورت میں لیٹا تھا کہ اس کی والدہ آئے. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ جو اس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ سو گیا. وہ 16 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آئی اور وہ بہت خوش تھا. یہ کیسا ایک عجیب واقعہ ہے. آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہوتی ہے ممتا. یہ آپ اس کے اثرات دیکھیں, معجزاتی کراماتی اثرات ہیں اس کے. بے شک. اور اس پر یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا ظاہری و باطنی ہم شبیہیں ہوتے ہیں اپنے والدین کی. وہ والدین کا دل جو ہے نا وہ اولاد کی رہائش گاہ ہوتا ہے. بے شک. میں نے جب یہ کالم لکھا کہ ممتا کون ہوتی ہے, تو مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ ممتائیت میں جو دماغ ہے اسے کیا درجہ حاصل ہے. تو میں نے جواباً عرض کیا کہ جذبہ فطرت میں دماغ جو ہے نا وہ حلل بپا نہیں کر سکتا. ماں کا ظاہری و باطنی سماج جو ہوتا ہے نا, ممتا کی زرخیز شاستوں سے یہ لہلہاتا رہتا ہے. اگر سوچا جائے تو ماں کی ایک منزل کیا ہے, اگر دیکھیں تو آپ ماں کی منزل کیا ہے؟ بچہ پرفیکٹ ہو تو ماں نے منزل پا لی. کوئی شک نہیں اس میں. ماں کی منزل یقین کیجئے گا, وہ ماں جو ہے نا, ہمارے والدین جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کا چراغ ہیں. ہر طرف اپنے بچوں کا وہ گھیراؤ کیے ہوئے ہیں. والدین اس چراغے کا ایسا چوک ہے, ہر وقت جو گھیراؤ کرتا ہے بچوں کی. تمام محبتیں ایک اکٹھی ہو کر مجمع البحرین بنا لیں, وہاں والدین کے خلوص کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے. بے شک. اور اگر کوئی یہ کہے نا فیصل بھائی آپ سے کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کیا, تو یقین کیجئے آپ مان لیجئے گا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں, آپ کے سینے میں, آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں ہر حال میں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہاں بالکل بالکل, یہ ہم پر فرض ہے. اب مجھے بھی ایک حدیث شریف یاد آ گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر اپنے ماں اور باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھا تو اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو آہ نکالنے سے اف کا مطلب علماء نے یہ کہا ہے, آپ بلند آواز سے سانس بھی نہیں لیں, کر کے جو سانس ہے نا وہ سانس بھی بند کر لیں والدین کے سامنے. اف جو ہے نا یہ ہے کیفیت. وہ آپ کے مالک ہیں اور ہم غلام ہیں. ابھی تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں جی, کچھ نہیں, جو بوڑھے ہو گئے ہیں جی اسکول میں بچوں کو نہیں چھوڑ کے آتے, یا وہ ٹھیکیدار ہیں, وہ تو بادشاہ ہیں, اللہ نے انہیں کنگ کیا ہے, وہ بادشاہ ہیں. آپ وزیر اپنے آپ کو سمجھیں یا غلام سمجھیں, وہ آپ کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, آپ کے بچوں کو چھوڑ کے آئیں یا بچوں کو لے کے آئیں. تو یہ حدیث شریف میں بھی غالباً ملتا ہے کہ جو اولاد ہے نا وہ ماں باپ کی غلام ہے. لیکن آج دیکھیے ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں یار, کہ آج والدین کا احترام نہیں کیا جاتا, ماؤں کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جاتا ہے. تو قیامت میں ویور سوچنے کی بات یہ ہے کہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا بنے گی کہ ماں کا اتنا رتبہ ہے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اپنی والدہ میری معذور تھی, انہیں میں نے اپنے کندھے پر اٹھا کر
7 حج کروائے ہیں، کیا میں نے اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ ایک رات کا بدلہ، صرف ایک رات کا بدلہ، کہ جب تم نے چھوٹے ہوتے بستر پر پیشاب کر دیا تھا، تمہاری والدہ نے وہ گیلی جگہ سے اٹھا کر تمہیں سوکھی جگہ پہ لٹایا، خود اس جگہ لیٹی، تو تم نے اس ایک رات کا بھی جو ثواب ہے نا، اس کا بھی تم نے مداوع نہیں کیا، اس کے درجے تک بھی نہیں پہنچے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پورا حق ادا کر لیا؟ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں؟ بے شک آج تو ایک والدین کی ذات کو تماشا بنا لیا گیا ہے نا، تماشا بنا لیا۔ یقین کیجئے لوگ ایسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ساری زندگی کسی جانور سے کام لیا، جب اس کی ٹانگ خراب ہو گئی یا بوڑھا ہو گیا تو اسے باہر چھوڑ دیا۔ ایسے کوئی ایک بیٹا کہتا ہے یار وہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ یار کوئی دوائی نہیں لے کے دے سکتا، وہ باپ جو 10 بچوں کو دوائی لے کے دیتا ہے، 10 بچے سے دوائی نہیں دلا سکتے یار، 10 بچے دوائی۔ یہ خلوص نیت کی بات، یہی میں ممتاز میں بات کر رہا تھا، وہاں خلوص ہے اور یہاں خباثت آ گئی سینوں میں، دنیا داری آ گئی، تو کیا پھر ہونے کیا والا ہے؟ وہ جن اپنے بچوں کو آگے رکھ لے ہیں، وہ بچے جو ہے نا وہ بھی اپنے بچوں کو آگے رکھیں گے۔ دنیا تو ایک بہترین مقافات عمل ہے۔ بے شک۔ ایک مجھے نا تنویر بھائی ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے پڑوس کا ہی واقعہ ہے کہ 2 بھائی ہیں، ان کی والدہ حیات ہیں، والد فوت ہو چکے ہیں، تو ایک بھائی کے ساتھ جو ہے وہ والدہ رہتی ہیں، ایک بیٹے کے ساتھ اپنے رہتی ہیں۔ اب ان کے گھر کے سامنے نا بھینسیں بھی دونوں نے ایک بھینس رکھی ہوئی ہے، دونوں بھائیوں نے۔ اب وہ چارہ بھی اکٹھا ڈالتے ہیں، ایک جیسا ڈالتے ہیں، لیکن جس جو بھائی ہے، جس کے پاس وہ جس بیٹے کے ساتھ وہ ماں رہتی ہے، اس کی بھینس دودھ بھی زیادہ دیتی ہے، اس کا کام بھی دوسرے سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ غریب ہے، لیکن ابھی اس کے حالات جو ہیں وہ دوسرے بھائی سے بہتر ہو گئے ہیں حالات۔ دوسرا بھائی ہے وہ والدہ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، اور اس کے پاس بیٹھے تو وہ اتنی بڑی افات کا سناتا ہے کہ میرے پاس یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، جبکہ جس کے پاس والدہ ہے تو وہ بتاتی ہیں۔ ہاں تو اس نے ساری رحمت اسی نے سمیٹ لی ہے، رحمت تو اس نے سمیٹ لی۔ تو اب یہ والدہ تھی تو اتنا احساس نہیں تھا، میری والدہ کو فوت ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، اب ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعائیں تھی تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اچھا فیصل بھائی، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک دعا بڑی پسند ہے، وہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یہ دعا جو ہے نا ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہمیں کثرت سے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے والدین کے لیے دعا اور اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت پسند۔ جی تو ویورز، اپنی ماں کا خیال رکھیں، اپنے باپ کا بھی خیال رکھیں، صبح اٹھ کر ایک دفعہ ان کا چہرہ خوشی سے دیکھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا سارا دن بغیر کسی ٹینشن کے انشاءاللہ گزرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کل آپ کی خدمت کرے تو اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ اگر دنیا میں کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ لگ جائے لاکھوں کروڑوں روپے کا تو وہ کچھ معنی نہیں رکھتا، جو دولت آپ کے پاس ماں باپ کی ہے اس سے بڑی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو اپنی ماؤں کا خیال رکھیں، ان کا عزت و احترام کیجیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔